السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 19 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 19 میں کہ وہ خفیہ باتوں کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح وہ ظاہر باتوں کو جانتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ اچھا عمل ہوا تو اچھی جزا، اور اگر برا عمل ہوا تو سزا بھی بری۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ خود کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے بنائے ہوئے شریکوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ تو خود مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ اپنے بنانے والے کا محتاج بھی ہوگا۔ جو چیز مخلوق ہو وہ ضرور فنا بھی ہوگی، لہذا ایسے شریک نہ خود الہ ہو سکتے ہیں، معبود ہو سکتے ہیں، اور نہ صفات الالوہیت میں اللہ کے شریک بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من دون اللہ، ان دو آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہاں ایسے معبودوں کو ذکر نہیں کیا جا رہا جو بے جان ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر اور لکڑی یا پتھر یا مٹی وغیرہ کے بت، کیونکہ ان کے لیے بعد الموت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، موت کے بعد اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جاندار یا ذوی العقول میں سے فرشتوں، فوت شدہ انبیاء، اولیاء اور صالحین کو خدائی صفات میں شریک بنایا جاتا رہا ہے۔ ان میں فرشتوں پر اموات غیر احیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زندہ ہیں، مرتے نہیں۔ باقی صرف اصحاب قبور رہ جاتے ہیں، جن پر اموات غیر احیاء کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے بعد الموت بھی ضروری ہے، ان کے لیے موت کے بعد اٹھنا بھی ضروری ہے۔ گویا الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں
جنہیں ان کی وفات کے بعد فریاد رس، غوث، داتا گنج، گنج بخش وغیرہ وغیرہ القاب دے ڈالے گئے، اور صفات الالوہیت میں انہیں اللہ کا شریک بنا لیا گیا۔ اس قسم کا شرک بھی عرب میں عام پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور مسلم کتاب الصلاۃ میں جو حدیث حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہود کی تخصیص نہیں، نیز انبیاء کی قبروں کے ساتھ صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ توجہ سے سنو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں ایسی باتوں سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی درج ذیل اس حدیث، بخاری کی حدیث اور احمد، مسلم، نسائی سب کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ سب لوگ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر اعتکاف کرنے لگے، پھر انہوں نے مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے، پھر یہی بت قبائل عرب میں پھیل گئے۔ ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں صرف بتوں ہی کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ فوت شدہ بزرگوں کو بھی صفات الوہیت میں شریک بنایا جاتا تھا، اور ان آیات میں اسی قسم کے معبودوں کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ مخلوق تھے، اور جو مخلوق ہو وہ نہ الہ ہو سکتی ہے اور نہ صفات الالوہیت میں شریک بن سکتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جنہیں یہ بھی علم نہیں کہ خود انہیں کب اٹھایا جائے گا، وہ نہ تو تمہاری پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ اکبر، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف وہ ذات واحد، احد، فرد و صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ کافروں کے دل اس بات سے منکر ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس بات پر ازراہ تعجب کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورۃ صاد میں اللہ فرماتے ہیں، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سورۃ الزمر میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تنگ دل اور بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہم مستکبرون، اور وہ سرکش ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی اختیار کر رہے ہیں، اور ان کے دل اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ بلا شبہ یہ وہ کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وحی کی تکذیب کرنے والے ان کفار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم،
قالوا تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے؟ تو کہتے ہیں، تو جواب سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں تھیں، کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں فرمایا، اور یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو سابقہ لوگوں کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا حدود مکہ سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گیا، تو کفار مکہ جہاں کہیں جاتے اور لوگ ان سے پوچھتے کہ تم میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اور وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، تو یہ لوگ بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے کہہ دیتے کہ بس کچھ پہلے لوگوں کی داستانیں اور قصے اور کہانیاں ہی سناتا رہتا ہے، کوئی نئی یا کام کی بات ان میں نہیں ہوتی، اور ایسی باتیں ہم پہلے ہی بہت سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم۔ اے پیغمبر، ان کو بکنے دو، ان کو کہنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے ان کے بوجھ بھی یہی اٹھائیں گے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا تو ہم نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے تاکہ یہ اپنے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں اور لوگوں کے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی گمراہی کا بوجھ بھی ان کے سروں پر ہوگا، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا اور انہوں نے ان کی پیروی کی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اسے ان تمام گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قریش مکہ صرف یہی نہیں کہ لوگوں میں غلط پروپیگنڈا کر کے انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اسلام کو روکنے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ وہ اسلام لانے والوں پر سختیاں کرتے، انہیں تنگ کرتے، بیت اللہ میں داخلہ اور بالخصوص طواف پر پابندیاں لگاتے، قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندیاں اور دھمکیاں دیتے، اور پھر معاشرتی بائیکاٹ۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اسلام اور اس کی دعوت کا کلی طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے لوگ بھی دعوت حق کے مقابلے میں ایسی ہی چالیں چلتے رہے اور ان چالوں کے اونچے اور مضبوط محل کھڑے کر دیے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی چالوں کے محل بنیادوں ہی سے اکھڑ کر زمین پر آ گئے۔ وہ خود اپنی ہی چالوں میں ایسے پھنس گئے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی۔ ارشاد ربانی، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جس کی میں نے بھی تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے، اور اس کی تفسیر میں آگے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ویسے ہی مکاریاں کی تھیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ نمرود ہے جس نے بہت بڑا محل تعمیر کروایا تھا۔ دیگر ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ بخت نصر کی طرف اشارہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں اور عبادت میں اس کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والوں کے اعمال کے باطل ہونے کے لیے بیان کی گئی ہے،
جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا سورۃ نوح میں وَمَكَرُوا وَمَكْرًا كُبَّارًا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ہر حیلے بہانے کو اختیار کیا، اور لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے ہر وسیلے کا سہارا لیا، جیسا کہ قیامت کے دن ان کے ماننے والے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا۔ سورۃ سبا میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ تمہاری رات جن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فخر علیہم السقف من فوقہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو باطل کر کے انہیں زمین کے ساتھ اکھاڑ پھینکا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ میں بھی فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ یہ جب بھی لڑائی کے لیے آگ جلاتے تو اللہ اس کو بجھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھیڑ کر زمین بوس کر دیا، اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا، یعنی ان کی رسوائیوں کو نمایاں کر دے گا، اور اس کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الطارق میں یوم تبلی السرائر، اس دن تو دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، دلوں کے بھید نمایاں اور ظاہر کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد شکن اور دھوکے باز انسان کی سرین کے پاس اس کی غداری کے اندازے سے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد توڑنے کا بدلہ ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جس مکر و فریب سے کام لیا کرتے تھے اسے واضح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، یعنی جن کے لیے تم لڑتے، جن کی خاطر تم دوسروں سے دشمنی کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے اور اس عذاب سے تمہیں خلاصی کیوں نہیں دلاتے؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا سورۃ طارق میں فما له من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ جب ان پر حجت اور دلیل قائم ہو جائے گی اور بات ان کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے، زبان پر کوئی حرف اعتذار نہیں لا سکیں گے اور نہ ہی راہ فرار اختیار کر سکیں گے۔ آگے ارشاد ربانی قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، بلا شبہ آج کافروں کی رسوائی اور بدبختی ہے، آج ذلت اور رسوائی عذاب اس شخص کا مقدر ہے جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بنایا جو کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، سارے میدان محشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، کافروں اور مشرکوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور وہ دم بخود رہ جائیں گے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اہل علم یعنی انبیاء کرام اور ان کے متبعین، ان کی پیروی کرنے والے انہی کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ قیامت کے دن تمہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا؟ کیا ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔